السلام علیکم، میں حکیم محمد عثمان۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بواسیر۔ بواسیر پر کچھ چند پوائنٹ آج میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا، جس میں سب سے پہلے ہے اس مرض کا پیدا ہونا، اور دوسری چیز ہے اس مرض کے درجات، اور تیسری چیز ہے کہ اس مرض کے بارے میں غلط فہمی، چوتھی چیز ہے اس کے بارے میں اس کی علامات، اور پھر پانچویں چیز ہے کہ تشخیص یعنی کہ ڈائگنوس، اور پھر چھٹی چیز ہے علاج۔ یہ ان سارے پوائنٹوں پر میں آج بواسیر کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آپ کو یہ ویڈیو بہت دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بواسیر ہوتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خشک سرد چیزوں کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ خشک سرد چیزیں کھاتا پیتا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے پیٹ کے اندر قبض پیدا ہو جاتی ہے، اور قبض کی وجہ سے گیس اور ریاح وغیرہ پیٹ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ریاح اور گیس وغیرہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں تو تب اس کو کہا جاتا ہے بادی بواسیر۔ بادی بواسیر جب یہ گیس وغیرہ پوری مکمل طریقے سے انسان کے وجود پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ ریحیں خارج باڈی سے نہیں ہوتی۔ ان ریحوں کے اور گیسوں کے بعد میں ایک سائیکوسس زہر پیدا ہوتا ہے جو کہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہماری طبیعت اس زہر کو خارج کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن زہر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خون میں سے نہیں نکل پاتا۔ پھر طبیعت اس کو خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھوڑے پھنسی جسم کے اندر یہ نکل آتے ہیں۔ کچھ زہر ہماری باڈی سے نکل جاتا ہے پھوڑے پھنسیوں کے ذریعے سے، کچھ باڈی کے اندر رکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو رکا ہوا ہوتا ہے اس کا اسٹور ہوتا ہے باڈی کے اندر مسے۔ یہ مسے کہیں پر بھی بن سکتے ہیں، آنکھ، ناک، کان، منہ وغیرہ یا جسم پر، لیکن اس سائیکوسس زہر یعنی بواسیری زہر کا سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسٹور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پخانے کا راستہ۔ وہاں پر مسے بن جاتے ہیں اور ان مسوں کے اندر یہ سائیکوسس زہر موجود ہوتا ہے۔ مسوں کے اندر یہ بواسیری زہر اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان اس وقت خشک سرد مزاج میں نہیں رہتا، خشک گرم مزاج میں چلا جاتا ہے، اور یہ بواسیری مسے اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ جب ان کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے یا کسی طریقے کی سوزش یا پریشر ان کو اوپر ڈلتا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے یہ مسے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون آنا شروع ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے خونی بواسیر۔ خونی بواسیر یہ مسے جب پھٹتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بواسیر کا جب بھی خون آئے گا وہ یا تو پخانے سے پہلے آئے گا یا پخانے کے بعد آئے گا۔ بواسیر کا خون کبھی بھی پخانے کے ساتھ لگ کر نہیں آتا ہے۔ یہ دوسرا مرض ہوتا ہے، آنتوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے یا کانچ نکلنا وغیرہ یا خونی پیچش بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بواسیر نہیں ہوتی۔ بواسیر کا خون جب بھی آئے گا وہ یا تو پخانے سے پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا۔ یہ اس کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس مرض کے بارے میں دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ انسان ان مسوں کا علاج کرا دیتا ہے، اور علاج میں وہ سرجری کرا کر یعنی کہ مسوں کا آپریشن کروا دیتا ہے اور مسے نکلوا دیتا ہے، حالانکہ مسے کٹوانا یا سرجری کروانا اس مرض کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ اس مرض کا علاج جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی کہ اس زہر کا ختم ہو جانا باڈی کے اندر سے، جب وہ زہر ختم ہوگا تب یہ مرض ختم ہوگا۔ ورنہ میں نے بہت سارے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے مسوں کا علاج بھی کرایا، انجیکشن بھی لگوائے اور دھاگے وغیرہ تمام ٹوٹکے کروائے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مرض ان کا ختم نہیں ہوا۔ وقتی طور پر آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے مسوں کا علاج کرانے سے، یعنی کہ آپریشن کرانے سے وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، 6 مہینے 5 مہینے کے بعد میں وہ مرض پھر آ جاتا ہے۔ مسوں کا آپریشن کرانے کے بعد بھی تمام مریض ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ 5 مہینے پہلے ہم نے آپریشن کروایا تھا اور ہم جو ہے 5 مہینہ تک ٹھیک رہے، لیکن پھر اس کے بعد اس بواسیری مسے نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسوں کا کاٹنا یا ان کا آپریشن کرنا اس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر سے سائیکوسس زہر کو ختم کیا جائے۔ جب تک وہ زہر ختم نہیں ہوگا تب تک بواسیر آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹکے بازی سے، انجیکشن بازی سے اور ان چیزوں سے آدمی کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کا حقیقی اور یقینی جو علاج ہے آیوروید اور یونانی دوائیوں کے ذریعے سے وہ کرنا چاہیے۔ آپریشن اس کا علاج نہیں ہے۔ حکیم ممتاز طورہ خیل صاحب اس مسوں کی سرجری کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر ایک معصومانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسے کاٹنے سے کیا وہ زہر بھی ختم ہوا؟
حالانکہ ان کی یہ تحقیق بہت ہی قابل تعریف ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ممتاز طورہ خیل صاحب کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے علم طب میں اضافہ عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی علامات کی طرف۔ علامات میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں قبض ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو پخانے کے ساتھ خون آنے لگتا ہے، جسم کے اندر تناؤ ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور شادی شدہ مرد جو ہے وہ صورت انزال کا یعنی کہ مردانہ طاقت کھو بیٹھتا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی کم ہو جاتی ہے، اور بھی تمام علامات اس مرض کی سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ تھی اس کی علامات۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تشخیص کی طرف، یعنی کہ اس مرض کو ڈائیگنوز کرنے کی طرف۔ اس مرض کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے مریض کی نبض چیک کر لی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پیشاب، یعنی کہ صبح صبح جب مریض سو کر اٹھتا ہے تو اس کا صبح کا پہلا پیشاب وہ چیک کیا جائے۔ پیشاب کو چیک کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ایک دن پہلے پرہیز کرنا پڑتا ہے مریض کو۔ اس کا جو شرائط کا چارٹ ہے وہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھا دیں گے۔ جو مریض قریب والے ہیں وہ ہمارے پاس آ کر اپنی نبض دکھائیں، اور جو دور والے ہیں وہ پیشاب سے اپنے اس مرض کی تشخیص کرا سکتے ہیں کہ مرض کس درجے میں ہے، کتنی دور تک جا چکا ہے، کیونکہ اس کا بڑھنا اچھی بات نہیں ہوتا، اور بڑھتے بڑھتے یہ آخرکار ناسور اور بگندر تلک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی۔ اس کے علاج میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک خشک سرد مزاج یعنی کہ بادی بواسیر کے اندر مبتلا رہتا ہے تو اس کو بادی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، خشک سرد ماحول میں نہیں رہنا چاہیے، یا اپنے جسم کے اوپر غم و غصے والی کیفیات کو طاری نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی بواسیر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور جب دوسرا درجہ اس کا مرض کا ہوتا ہے یعنی کہ خونی بواسیر، یہ بواسیر خون والی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس وقت آدمی کو خشک گرم چیزیں استعمال کم کرنی چاہیے، یعنی کہ جیسے گرم مرچی مسالے وغیرہ یا پھر ڈرائی فروٹ وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال آدمی کو ترنت بند کر دینا چاہیے۔ شلجم، توری، مولی، گاجر، ادرک وغیرہ یہ چیزیں استعمال زیادہ کرنی چاہیے، ان کے سوپ پینے چاہیے تاکہ خون بند ہو اور بواسیر میں آرام آئے۔ آیورویدک یونانی دوائیوں کے ذریعے سے الحمدللہ اس کا ہمارے پاس 100% یقینی علاج موجود ہے، جس کو کرنے سے اس کے مسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بواسیر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ارد گرد اس طریقے کا کوئی موجود ہے یا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو بواسیر ہوئی ہے تو آپ اس کو ہمارا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس اس بیماری کا جڑ سے ختم کرنے کا 100% یقینی علاج موجود ہے، جس کو شرطیہ علاج کہا جاتا ہے۔ مسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بواسیر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ میں حکیم محمد عثمان، عثمانیہ دواخانہ، یونیک کمپلیکس، اسٹیشن روڈ، نجیب آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔